بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، عزیز ساتھیو، آج کی میری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کے واقعے کے بعد دو ایسے شخصوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے جو بڑا عبرتناک ہے، سبق آموز ہے اور بہت ہی عجیب واقعہ ہے۔ دو شخصوں کا ایسا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کفار مکہ کے سامنے ان دو ایسے شخصوں کا واقعہ بیان کر دیجئے جو بڑے اچھے دوست تھے، آپس میں اچھا دونوں میں تعلق تھا، لیکن ایک دیندار تھا مگر غریب تھا، ایک مالدار تھا مگر بے دین تھا، یعنی اللہ پر اس کا مکمل یقین نہیں تھا، اس کے اندر شرک اور کفر کی کچھ علامتیں پائی جاتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بہت زیادہ مال و دولت، دنیا کی بہت ساری نعمتیں نواز رکھی تھیں۔ تو فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو ایسے شخصوں کا تذکرہ کر دیجئے جن میں سے ایک شخص اچھا تھا اور ایک برا تھا۔ جو برا تھا دیندار نہیں تھا اور دنیا داری میں بہت زیادہ پھنسا ہوا تھا، لگا ہوا تھا، ہم نے اس کو دنیا کی بڑی بڑی نعمتیں، ساز و سامان دے رکھا تھا، تو ان میں سے اس شخص کو ہم نے دو ایسے باغ انگور کے دے رکھے تھے جن باغوں کا احاطہ کھجور کے درخت سے کر رکھا تھا، یعنی اس کی باؤنڈری جو بنی ہوئی تھی وہ کھجور کے درخت کی باؤنڈری تھی، اور اس کے بیچ میں جو زمین خالی پڑی تھی اس میں وہ کھیتی کیا کرتا تھا۔ اور تیسری جو بہت اچھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو خاصیت رکھی تھی وہ یہ تھی کہ اس باغ کے بیچ سے نہر جاری تھی۔ تو اتنی صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو باغ دے رکھا تھا، اور ایسا تھا کہ اس باغ کے اندر کبھی بھی کسی بھی موسم میں، یعنی جب موسم آتا تھا باغ کا کے پھل دینے کا، کسی بھی درخت میں اللہ تعالیٰ پھل کم نہیں کرتا تھا۔ جیسے عام طور سے آم کا موسم ہوتا ہے تو کسی درخت میں آئے کسی میں نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نواز رکھا تھا کہ ہر درخت میں بھرپور پھل اپنے موسم میں آتے تھے۔ تو وہ شخص ایک دن اپنے دوست سے یہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی ساری نعمتیں دے رکھی ہیں، اس کا مطلب میں اللہ کا بڑا خاص بندہ ہوں۔ اور اپنے دوست سے کہا کہ تم خاص نہیں ہو، تم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہی نہیں دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ نے مجھے مال و دولت دے رکھی، اس کا مطلب میں اللہ کا بہت قریبی ہوں۔ جب اللہ نے مجھے یہاں اتنی دولتیں دی ہیں تو کل قیامت کے دن تو اس سے اچھی دولت، اس سے اچھی ہمیں جنت دے گا۔ تو اس دوست نے کہا کہ میرے دوست، دنیا کی تمام دولتیں فنا ہونے والی ہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی وقت بھی تمہارے اس باغ کو فنا کر سکتا ہے، تمہارے باغ کو ختم کر سکتا ہے، باغ کے اندر بہتی ہوئی نہر کو کبھی بھی خشک اور سکھا دے سکتا ہے، کبھی بھی خشک کر دے سکتا ہے، کبھی اس کو سکھا دے سکتا ہے، سوکھا کر دے سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو کچھ دیا ہے اس میں سب سے بڑی اس کی نعمت یہ ہے کہ تم اس کا شکر ادا کرو، تم اس کی تمام دی ہوئی نعمتوں پر شکریہ ادا کرو۔ تو اس شخص نے کہا میرے پاس تم سے زیادہ مال و دولت بھی ہے، مجھے تم سے زیادہ میرا مجمع ہے، لوگ میرے پاس اکٹھا رہتے ہیں۔ بہرحال کل ملا کر تمام باتوں پر اس نے تکبرانہ بہت سارے جملے کہے، اور ان جملوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑی چیز یہ کی کہ اس کا جو باغ تھا ایک دن ایسا ہوا کہ چٹیل میدان کر دیا، اور چٹیل میدان کر دیا یعنی عذاب بھیج کر تمام باغات کو، اس کی دولت کو، اس کے ساز و سامان کو اللہ نے برباد کر دیا۔ اور وہ جو دوست تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں دیا تھا، بہت کم مال و دولت تھی، اس شخص نے کہا کہ میں تم سے کہا کرتا تھا۔ تو اس شخص کو لگا کہ اب تو سب برباد ہو گیا ہے، اگر میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا، اس کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرتا تو امید تھی کہ اللہ تعالیٰ یہاں تو دیتا ہی دیتا، آخرت میں مجھے اس سے اچھا پھل دیتا، اس سے اچھا بدلہ دیتا۔ تو وہ شخص افسوس کرنے لگا، اور دوست نے کہا دیکھو میں کہا کرتا تھا کہ مال و دولت تمہارے کبھی بھی کام نہیں آئیں گی، کیونکہ دنیا کے اندر اگر اللہ تعالیٰ مال و دولت کو دینے کے بعد آخرت میں اچھے سے اچھا بدلہ دیتا تو جو پرانے جو لوگ گزر گئے ہیں، جو بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، دنیا کے دولت میں انہوں نے تکبر اور گھمنڈ کیا ہے،
اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا چور کیا، ایسا ملیا میٹ کیا، ایسا عبرتناک ان کا انجام کیا کہ آج بھی دنیا ان کو بھولنے سے قاصر ہے۔ تو اس وجہ سے کبھی بھی دنیا کے مال و دولت میں پڑھ کر اپنے انجام کو بھولنا نہیں چاہیے، اور ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو اللہ دینے پر قادر ہے وہ ایک وقت میں تمام چیزیں چھین لینے پر بھی قادر ہے۔ جو اللہ مال و دولت دے سکتا ہے وہ اللہ چھین بھی سکتا ہے، جو اللہ عزت دے سکتا ہے وہ ذلت بھی دے سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان دو شخصوں میں اب آپ خود ہی اندازہ لگائیے، جس کے پاس سب کچھ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ تمام چیزیں تکبر، گھمنڈ، ناشکری کی وجہ سے چھین لی، اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو وہ تمام چیزیں عطا کیں۔ اور وہ جو دوست تھا جو تکبر کے ساتھ یہ باتیں کیا کرتا تھا، وہ دوست یہ کہا کرتا تھا کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو آپ کو بھی مال و دولت دیتا، اور مجھے بہت چاہتا ہے، مجھے بہت پسند کرتا ہے، میرے پاس سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو دنیا کے اندر مال و دولت کا ہونا یہ آخرت کی کامیابی کا یقین نہیں ہے۔ یقینی طور پر آخرت کی کامیابی اسی وقت ہو سکتی ہے جب نعمتوں پر شکر ہو، اور جب عبادتوں میں من لگنے لگے، عبادتوں میں دل لگنے لگے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر دنیا کی ایک مکھی یا مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر تمام نعمتیں کافروں کو بھی دے رہا ہے اور فرما برداروں کو بھی دے رہا ہے، سانپ بچھوؤں کو، کتوں کو، چونٹیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نعمت دے رہا ہے۔ اس کا مطلب دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، دنیا کی کوئی وقعت اللہ کے نزدیک نہیں ہے، اس لیے اللہ کو وہی چیز پسند ہے جو ہم یہاں سے لے کر جائیں۔ ما ينفد عندك وما ينفد عند اللہ باق، یعنی جو چیز تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گی۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے تمام چیزیں جو کریں وہ اس وجہ سے کریں کہ آخرت میں ہمیں اس کا بدلہ ملے گا، کیونکہ یہ ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاج چلے گا بنجارا۔ یہ ایک شاعر نے بہت ہی اچھا شعر کہا کہ جو کچھ دنیا میں ہے سب ایسے چھوٹ جائے گا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم کو مال و دولت دی ہے اس میں اللہ کی شکر گزاری کرو، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا رہے گا اور اضافہ کرے گا اور بڑھا دے گا۔ لیکن جب بندہ اس میں ناشکری کرنے لگے گا اللہ تعالیٰ چھین لے گا، بھکاریوں کے بھیس میں اس کو بنا دے گا، بھکاریوں کے پلیٹ فارم پر اس کو لٹا دے گا۔ اس وجہ سے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں شکر گزاری کرتے ہوئے صحیح اس کا استعمال کیا جائے۔ صحیح استعمال یہی ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے وہاں خرچ کیا جائے، اور جہاں سے روکا ہے وہاں سے رکا جائے، وہاں سے خود بخود ہم کو رک جانا چاہیے۔ غلط جگہ پر خرچ کرنے سے، غلط جگہ پر غلط چیز کو استعمال کرنے سے رکنا چاہیے۔ یہی ہے اس کی شکر گزاری، یہی ہے نعمت کی شکر گزاری۔ اللہ تعالی ہم تمام حضرات کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنائے، اللہ کی تمام نعمتوں میں شکر ادا کرنے والا ہم سب کو بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔